کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس میں اپنا فائدہ سمجھا اسے اپنا لیا، جس میں کچھ نقصان نظر آیا اسے ٹھکرا دیا۔ کیا یہی پیارے محمد مصطفیٰ کا دین ہے؟ یہ سراسر مصطفیٰ کے دین کی توہین ہے۔ جس میں اپنا فائدہ سمجھا اسے اپنا لیا، جس میں کچھ نقصان نظر آیا اسے ٹھکرا دیا۔ کیا یہی پیارے محمد مصطفیٰ کا دین ہے؟ یہ سراسر مصطفیٰ کے دین کی توہین ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اب سوال یہ ہے کہ ہماری بہنیں وراثت آخر محروم کیوں ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، میرے بھائیوں آئیے مختصر اس کے چند بنیادی اسباب جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہایت کمزور ہے۔ دیکھیے، گناہ کرنا، اللہ کے قانون کی مخالفت کرنا، اللہ کے قانون کی مخالفت کرنا، اللہ کے حدود کو پامال کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہم اتنا بڑا گناہ نہیں کرتے، بہنوں پر ظلم نہیں ڈھاتے کہ ہم نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے خوف اور اس کی محبت نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کے خوف اس کی محبت نہ ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف اس کی محبت نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف اور اللہ کی محبت نہ ہو اور اس کا تقوی اور خوف نہ ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا سبب، ہم مال کے بڑے حریص ہیں۔ ہمارے دلوں میں مالی ہوس اور مال کی شدید چاہت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بہنوں کو وراثت میں حصہ دے دیا تو پھر ہمارا حصہ کم ہو جائے گا۔ مگر اچھی طرح یاد رہے، مال ظلم کے ذریعے بڑھانا، حرام طریقے سے بڑھانا انتہائی خطرناک مرض ہے، اور یہ بہادری نہیں، بزدلی اور چوری ہے۔ اسلام حلال اور جائز طریقے سے مال جمع کرنے سے نہیں روکتا ہے، لیکن جس کی سوچ اور پوری توجہ صرف مال کمانا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنا اور دنیا کمانا مقصود ہو تو اسلام اس سوچ کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اسے موجب ہلاکت گردانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کو زیارت کر لی، یعنی مر کر قبر میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم جاہلیت کے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم جاہلیت کی اندھی تقلید کرتے ہیں، مغربی کلچر کو پسند کرتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرہ کا ماحول دیکھتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے والد وراثت میں ہماری بہنوں کو بھی وارث بنایا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے والد کی وراثت میں ہماری بہنوں کو بھی وارث بنایا ہے۔ مگر ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اور قوم کی اکثریت بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت نہیں دیتی ہے۔ واللہ یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، چوتھا سبب ہماری جہالت، کیونکہ اکثر خواتین یہ جانتی بھی نہیں ہیں کہ ابو کی پراپرٹی میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن ہمارا کردار یہ ہے کہ اگر چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کی شادی میں دو اچھے جوڑے نہ ملے، رخصتی پر اچھی مٹھائی اور قیمتی کپڑے نہ ملے، تو عیدی کے موقع پر عیدی نہ ملے، عیدی کے موقع پر عیدی نہ ملے تو زمین و آسمان سے دور اٹھا لیتی ہیں، غصہ ہونے لگتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، گھر والوں سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کہ ابو کی جائیداد کے مقابلے میں 2 کلو سوئی اور مٹھائی اور کبھی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، جبکہ
ابو کی جائیداد کے مقابلے میں 2 کلو سیوئی اور مٹھائی اور کپڑے کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اپنا حق طلب کریں، حسن طریقے سے ان سے لڑیں، انصاف کا مطالبہ کریں۔ اگر برادران حق نہ دیں تو انہیں نصیحت کریں، اللہ کے عذاب و ظلم کے خطرناک نتائج سے آگاہ کریں۔ اور اگر ہم چاہیں تو قانونی لڑائی لڑیں، قاضی سے شکایت کریں، اس میں کوئی کباط نہیں ہے، کیونکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا فی نفسی مذموم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 5واں سبب بہنوں سے محبت اور صلہ رحمی کی کمی ہے۔ سچ پوچھو تو ہم مسلمان وراثت کا مال کھا کر اور بہنوں کا حق مار کر کبھی بھی بہنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی بہنوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، صلہ رحمی کے تقاضوں کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، محبت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہنوں سے محبت کی نشانی میں سے ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، تعاون کی ضرورت پڑے تو دل کھول کر ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ وراثت میں ان کا انصاف کے ساتھ ان کا حصہ دیا جائے، لیکن اگر ہم ان کا حق ڈھانپ لیں، حق سے محروم کر دیں تو یہی بدخواہی ہے، یہی خونخواری ہے اور یہی غداری ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو کی پراپرٹی میں بہنوں کا بھی حق ہے، جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی اس میں ٹال مٹول کرے، بہنوں کا مکمل حق نہ دے تو یہ سراسر ظلم اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ کسی صاحب حق کو حق سے برطرف کرنا بدترین جرم اور سنگین ظلم ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقوق و معاملات میں صفائی ملحوظ رکھیں اور ناانصافی اور ظلم سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات و عمل پیدا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق آسانی کرے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیدا ہونے کی، جو ہم نے اس کو قرآن و حدیث کے تعلق سے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیدا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اچھا لگے گا تو شیئر کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔